اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ آپ ہمارے کلام میں یہ دیکھیں کہ جب ایک مومنہ عذاب میں مبتلا تھی اور اس کا شوہر اسے عذاب دے رہا تھا تو اس کی زبان پر جو فقرے تھے وہ فقرے قرآن مجید نے نقل کیے کہ جب کیلے ٹھوک کر اور ایک تخت پر لٹا کر جناب آسیہ کو دھوم میں ڈال دیا گیا اور اوپر سینے کے پتھر رکھ دیا گیا اور کھال کھنچوا لی گئی ہے بدن کی، تو اس وقت پروردگار عالم نے اپنے ملائکہ سے کہا کہ تم یہ دیکھو کہ میری کنیز خاص کیا کہہ رہی ہے۔ تو ملائکہ زمین پہ آئے تو انہوں نے سنا کہ آسمان کی طرف دیکھ کے جناب آسیہ یہ دعا کر رہی ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے پروردگار مجھے کچھ اور نہیں چاہیے بلکہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے جنت میں ایک گھر چاہیے۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، زیادہ تمہید میں وقت نہیں لگانا چونکہ 1 گھنٹہ بہت کم ہوتا ہے بیان کرنے کے لیے، تو اگر میں 10 منٹ تمہید میں نکال دوں تو یہ ظلم ہے، لہذا اصل موضوع جو شروع کرنا ہے وہ ابھی سے شروع کر دیتا ہوں۔ کیا ارشاد ہوا کہ آسیہ نے یہ کہا پروردگار مجھے ایک گھر جنت میں عنایت کر دے۔ جناب آسیہ کے 3 مطالبے ہیں قرآن مجید میں، اس دعا میں 3 مطالبے ہیں، 3 چیزیں اللہ سے طلب کی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ رب ابن لی عندکا، یہ بھی کہہ سکتی تھی مجھے جنت میں گھر دے دے، نہیں، لفظ کیا ہے قرآن کا؟ رب ابن لی عندکا، پالنے والے اپنے نزدیک مجھے جنت میں ایک گھر دے دے،
یہ جو لفظ اندکا کا ہے یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کرنے کے لیے. جیسے آپ کہیے فلاں آدمی کہاں ہے، کہا اندی. بولتے ہیں آپ یا نہیں بولتے ہیں؟ کہا میرے پاس ہے. میرا بھائی کہاں ہے، اندکا تمہارے پاس، اندکم. تو یہ لفظ مستقل بولا جاتا ہے. اسی طرح یہ لفظ قرآن مجید میں اور جگہ بھی آیا ہے. کیا؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. جو اللہ کی راہ میں مر جائیں انہیں آپ مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں رزق حاصل کر رہے ہیں. عند ربہم، اپنے رب کے قریب وہ رزق حاصل کر رہے ہیں. تو جو تعبیر وہاں ہے وہی تعبیر یہاں ہے. جو لفظ استعمال کیا جناب خدیجہ نے، کیا مجھے تیرے پاس چاہیے پروردگار، یعنی اس کا مطلب یہ ہے مجھے فرعون کا قرب نہیں چاہیے بلکہ مجھے تیرا قرب چاہیے، اس لیے کہ یہ جھوٹا خدا ہے، تو سچا خدا ہے. مجھے اس کا قرب نہیں چاہیے. ایک مطالبہ. دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، مجھے فرعون سے بچا لے. بعد میں وہ عمل ہی، اس کے عمل سے بھی بچا لے. کیوں؟ اس لیے کہ شخصیت سے بچنا نہیں ہے بلکہ اس کے عمل سے بھی بچنا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آدمی برا کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر برائی ہو. اور اگر اس کے اندر برائی نہ ہو تو برا ہے وہ؟ نہیں، برا تو نہیں ہے نا. فرض کیجئے اگر ہم کسی پہ لعنت پڑھتے ہیں تو یہ کس وجہ سے پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر برائی ہے. اور اگر اس کے اندر برائی نہ ہو تو آپ لعنت پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. اس کا مطلب ہے لعنت پڑھی جاتی ہے برائی کی وجہ سے. تو اگر ہم کسی پر برائی کی وجہ سے لعنت پڑھ رہے ہیں اور وہی برائی میرے اندر ہو تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لعنت جو میں دوسرے پہ پڑھ رہا ہوں پہلے یہ میرے اوپر پڑھ رہی ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو چیز بری ہے اسے اگر آپ برا کہہ رہے ہیں ایک آدمی کو اس برائی کی وجہ سے تو آپ کو وہ برائی چھوڑنی پڑے گی. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نجنی من فرعون. اس نے کہا مجھے فرعون سے بھی بچا، فرعون کے عمل سے بھی بچا. اس لیے کہ اگر آدمی کا عمل، فرض کیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں حسینی ہوں، تو حسین ابن علی نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ نہیں بولا نا. ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آپ جیسے بڑے شک میں ہوں؟ مطلب زندگی میں کبھی جھوٹ بولا امام حسین علیہ السلام نے؟ نہیں، کبھی نہیں بولا. اچھا میں کہتا ہوں میں حسینی ہوں اور جھوٹا ہوں، تو یہ جھوٹ کس کی صفت ہے؟ یہ جھوٹ صفت ہے قاتل امام حسین کی، جو ان کے دشمن ہیں. اچھا میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں حسینی ہوں. تو اس کا مطلب ہے میں عمل سے ساتھ ہوں دشمن کے اور زبان سے ساتھ ہوں حسین ابن علی کے. تو بتائیے میں کس کے ساتھ ہوں؟ ہاں تھوڑا سا بڑا سخت مرحلہ ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ بتائیے میں ہوں کس کے ساتھ اب. اچھا چلیے، امام حسین علیہ السلام نے کبھی کسی کی جائیداد غصب کی؟ نہیں کی. میں حسینی ہوں اور میں اپنی ایک برادر شیعہ کی جائیداد کو غصب کیے بیٹھا ہوں. تو یہ عمل کس کا ہے؟ حسین ابن علی کا تو نہیں ہے نا، تو ان کے دشمن کا ہے. تو میں حسینی ہوں یا نہیں ہوں؟ اسی وجہ سے معصوم نے فرمایا کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو تم اپنی طرف بلاؤ، دین کی طرف بلاؤ مگر زبان کے ذریعے نہیں. لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ مگر زبان کے ذریعے نہیں. کہاں کے ذریعے؟ اپنے عمل کے ذریعے. یعنی اگر آپ کا عمل صحیح ہے تو آپ حسینی ہیں، آپ کا عمل صحیح نہیں ہے تو آپ حسینی نہیں ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا کیریکٹر صحیح ہو جائے، ہمارا اخلاق صحیح ہو جائے، ہماری سیرت صحیح ہو جائے، تو پھر ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم حسینی ہیں، مجمع خود چیخ کے کہہ دے گا یہ حسینی گرو پر رہا ہے۔ یہ حسین والے آ رہے ہیں۔ تو عزیزو آپ نے دیکھا تو یہاں پہ قرآن مجید یہی میسج دے رہا ہے آپ کو۔ کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے فرعون سے بھی بچا، فرعون کے عمل سے بھی بچا، اس لیے کہ اگر تو نے مجھے فرعون سے بچا لیا اور فرعون ہے یہاں پہ اس زمین پہ اور تو نے مجھے بھیج دیا دوسری زمین پہ اور عمل میرا وہی رہا جو اس کا ہے، تو پھر دوری کہاں ہوئی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آدمی کا عمل ملتا ہے کسی سے تو پھر وہ دوری نہیں ہے، پھر آپ اس کے نزدیک ہیں۔ اسی وجہ سے اگر ہمارا عمل صحیح ہو جائے تو ہم کربلا سے دور نہیں ہیں، ہم کربلا کے بالکل اندر ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی کربلا کے اندر ہو، وہ حسین کے ساتھ نہ ہو، جیسے کہ پورا لشکر تھا جس میں برائیاں پائی جاتی تھی، وہ حسین کے پاس تھا یا نہیں تھا؟ بھئی یہ جو قاتل تھے یہ پاس ہی تو تھے، یہ جو دشمن تھے یہ قریب ہی تو تھے۔ تو اگر ہمارا عمل غلط آج بھی ہے اور اس وقت بھی ہوتا تو بتائیے ہم کس کی فوج میں ہوتے؟ بات سمجھ رہے؟ یہ شکر خدا ہے کہ ہم نہیں تھے اس دور میں، ورنہ ایسا ہو جاتا کہ عمل ہمارا اگر مل جاتا یزیدیت سے تو پھر ہماری فکر انہی کے ساتھ ہوتی اور ہم بھی بہانے بناتے۔ پھر بھائی بہانے بنائے یا لوگوں نے یا نہیں بنائے؟ ورنہ بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ضحاک ابن عبداللہ مشرقی کربلا میں موجود ہے، اور حسین ابن علی سے جب امام نے اسے دعوت دیا چلو کربلا چلو، ایسا ایسا وقت آنے والا ہے، تو اس نے کہا جا تو رہا ہوں لیکن اس وقت تک آپ کے ساتھ رہوں گا جب تک کہ مجھے معلوم ہو کہ میری زندگی کا آپ کو کوئی فائدہ ہے، میری جان سے آپ کو کوئی فائدہ ہے۔ امام نے کہا مجھے تیری شرط منظور ہے۔ آ گیا کربلا کے میدان میں، جنگ ہو رہی ہے، سارے اصحاب قتل ہو گئے، چاہنے والے قتل ہو گئے، رشتہ دار قتل ہو گئے۔ اب یہ انتظار میں ہے اور آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس کہ اب آپ تنہا رہ گئے۔ کہا ہاں میں تنہا ہوں اور مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ تو امام سے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ آپ نے شرط کیا رکھی تھی؟ بھائی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میری جان سے آپ کو کوئی فائدہ ہو تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے جہاں اتنے مر گئے وہاں پہ میں مر جاؤں گا، تو میری جان کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا اب میں جا رہا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا ہاں مجھے وعدہ یاد ہے، تو مجھے چھوڑ کے چلا جا۔ تو یہ آدمی کربلا میں ہوتے ہوئے کربلا سے امام کو چھوڑ کے چلا گیا۔ ضحاک ابن عبداللہ مشرقی نام ہے اس کا، ضحاک ابن عبداللہ مشرقی، پڑھیے مقتل میں۔ تو یہ چھوڑ کے اس وقت امام کو چلا گیا۔ تو مجھے آپ انصاف سے بتائیے یہ کیوں ہوا ایسا؟ فرزند زہرا مصیبت میں ہے، فرزند زہرا ساتھ میں ہے، نصرت کے لیے پکار رہا ہے اور یہ وہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کا عمل اس سے نہیں ملتا جس سے محبت کرتے ہیں تو وہ قریب رہتے ہوئے بھی بہت دور چلا جاتا ہے۔ نہیں میری بات ضائع نہ ہونے پائے، یہ قریب تھا، برابر میں تھا یا نہیں؟ امام کے لشکر میں تھا، امام لے کے بھی آئے ہیں، لیکن پھر یہ امام کو چھوڑ کے چلا گیا۔ کیوں چلا گیا؟ اس لیے کہ مزاج نہیں ملتا ہے، فکر نہیں ملتی ہے، عمل نہیں ملتا ہے۔ تو عزیزو ہو سکتا ہے ایک آدمی کربلا کے میدان میں ہو لیکن عمل حسین سے نہ ملنے کی وجہ سے وہ کربلا میں بھی حسین کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کا مسلمان جو اس وقت وہاں نہیں تھا
لیکن اس کا عمل حسین کے عمل سے ملتا ہے، اس کی فکر حسین کی فکر سے ملتی ہے، تو وہ آج یہاں ہوتے ہوئے بھی کربلا میں شریک ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بڑا سخت مسئلہ ہے، واقعاً بڑا سخت مسئلہ ہے، یہ نہیں مسئلہ ہے کہ ایک آدمی شریک ہوتے ہوئے بھی شریک نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو ہمیں اب جو یہ کیا کہہ رہی، تو 3 مطالبے ہیں آسیہ کے، قرآن کہتا ہے پہلا مطالبہ جنت میں گھر چاہیے تیرے پاس، دوسرا مطالبہ فرعون سے بھی بچا، فرعون کے عمل سے بھی، یعنی برے سے بچنا کمال نہیں ہے جب تک کہ برائی سے نہ بچیا۔ یہ قرآن ہے، یعنی دقت تو کیجئے آپ قرآن مجید میں، ایک ایک لفظ اس کا فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا خالی فرعون سے نجات دے، فرعون سے بھی بچا، فرعون کے عمل سے بھی بچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون اپنے عمل سے برا ہے، ویسے فرعون تھوڑا ہی برا ہے بھائی، کوئی بھی آدمی برا اپنے عملی سے تو ہوتا ہے۔ اچھا تیسرا مطالبہ سنیے پھر کیا ہے، تیسرا مطالبہ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تیسرا مطالبہ قرآن کہتا ہے آسیہ کا تھا، پروردگار مجھے اس ظالم اجتماع سے نجات دے دے، اس لیے کہ جہاں دیکھتی ہوں کفر کی بو آ رہی ہے، ہر جگہ میرے چاروں طرف کافر ہی کافر ہیں، سب کے عقائد خراب ہیں۔ تو عزیزو یہ کیا آسیہ کفر سے ڈر گئی؟ کفر سے ڈری نہیں ہے، یہ جو تمنا کر رہی ہے پروردگار کی ملاقات کی، یہ ڈر کے نہیں کر رہی ہے، بلکہ پروردگار اب مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا کہ تیرا جلوہ ہر جگہ ہے مگر پھر بھی نالائق انسان تیرا انکار کر رہا ہے۔ تو اب یہ ڈر کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو کتنے مطالبے ہیں قرآن کے؟ ہاں یاد کر لیجئے، یہ درس ہے نا، جلدی جلدی بولیے تاکہ میں آگے بڑھوں۔ قرآن مجید میں جناب آسیہ کے کتنے مطالبے ہیں؟ 3۔ پہلا مطالبہ جنت میں گھر چاہیے تیرے پاس، دوسرا مطالبہ فرعون سے بھی بچا، فرعون کے، تیسرا مطالبہ یہ جو اجتماع ہے پورا مجھے اس اجتماع سے بچا لے، چونکہ یہ اجتماع فاسد ہے، یہ سارا کا سارا تیرا دشمن ہے، یہ پورا کفرستان ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے آپ کہ ایک آواز آسیہ دیتی ہے تو بلاتی ایک کنیز کو ہے، آتی 1000 کنیزیں ہیں۔ آواز دیتی ہے ایک غلام کو، آ جاتے ہیں 1000 غلام، ریشمین لباس، ریشمین گدے، یعنی دنیا کی تصور کریں آپ، جس طرح ایک رئیس ترین انسان اس کے پاس جس میں کوئی کمی نہ ہو، آسیہ کے پاس اس سے بھی زیادہ دولت ہے۔ مجھے یہ بتائیے یہ دولت موجود ہے اور وہاں جو ملنے والا ہے وہ ابھی ادھار ہے، بس سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارا اس وقت ہے یا نہیں ہے؟ دولت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، آرام بھی ہے، ہر چیز ہے جس کا آپ لالچ دے کے بہکا سکتے ہیں ایک آدمی کو۔ بھائی کتنے آدمی بہک جاتے ہیں لالچ کی وجہ سے، 100 درہم میں آدمی بک جاتا ہے۔ تو یہ بتائیے ہر چیز ہے یا نہیں ہے؟ مگر سب چیزوں کو چھوڑ دیا، کس لیے؟ آخرت کے لیے۔ آخرت کے لیے آسیہ نے سب کچھ چھوڑ دیا، ورنہ دیکھیں یزیدی انسان کب بنتا ہے؟ جب اس کے ذہن میں یہ دنیا رہے اور اس دنیا سے انسان کا ذہن غافل ہو جائے۔ پسر سعد 9 محرم 9 آدمی اس کے ساتھ، 9 آدمی حسین ابن علی کے ساتھ، اس کا بیٹا بھی ساتھ میں ہے، حسین کا بیٹا بھی ساتھ میں ہے، اس کا بھائی بھی ساتھ میں ہے، حسین ابن علی کے بھائی بھی ساتھ میں ہیں، اور مل رہے ہیں رات کی تاریکی میں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں تجھے یہ چاہتا ہوں کہ جنت مل جائے تجھے، میں چاہتا ہوں تو جہنم میں نہ جائے۔ کہا حسین آپ جانتے ہیں میرے بچے خطرے میں ہیں، تو امام نے فرمایا ہم نجات دیں گے۔ اس کے بعد کہتا ہے میرا گھر منہدم کر دیں گے لوگ۔ امام نے کہا گھر منہدم کرنا ان کا کام ہے، دوبارہ بنوانا ہمارا کام ہے۔ بتاؤ
کہاں حسین ابن علی جو میرا مال و اسباب ہے وہ سارا لٹ جائے گا؟ امام نے فرمایا لوٹنا ان کا کام ہے، دینا ہمارا کام ہے۔ بتاؤ اب کیا کہتے ہو؟ کہا اے حسین رے کی حکومت مجھے چاہیے، اور پھر امام سے ایک لفظ کہتا ہے کہ حسین ابن علی جو تم دو گے وہ ہے ادھار، اور جو یزید دے رہا ہے وہ ہے بالکل نقد۔ اب سمجھے؟ اب میں آپ کے ذہنوں کو تھوڑا جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ ادھر آپ قرآن مجید پڑھیے، پوری دولت کو، پورے اقتدار کو، پوری سلطنت کو، پوری خدائی کو ٹھوکر مار کے آ رہی ہے، اور ادھر تھوڑا سا رے کا لالچ، کہتا ہے حسین ابن علی جو تم دو گے وہ ہے ادھار۔ مجھے آپ انصاف سے بتائیے، آپ مجلس سے سن رہے ہیں، کیا یہی فکر آخرت کے لیے ہمارے ذہن میں کبھی کبھی نہیں آتی؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زبان سے حسینی ہوں، فکر سے عمر سعد کے ساتھ ہوں؟ دیکھیں کتنا بڑا سخت لفظ ہے، انسان فکروں سے سب کچھ بنتا ہے، زبان سے نہیں۔ آپ کی فکر کس کے ساتھ ہے؟ آج ہی کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ کہتے ہیں ارے یہ ہر وقت جنتی کی باتیں ہوتی رہتی ہے، اتنا بڑا پروفٹ مل رہا ہے، یہ کیوں چھوڑوں میں؟ سمجھ رہے ہیں؟ جہاں شریعت کا کوئی حکم آیا، شریعت نے کہا تم دین کی پابندی کرو، ہم تمہیں دیں گے، تو آج کا جوان کیا کہنے لگا ہے؟ انہیں تو دین سے مطلب ہے، ان کا ذہن ترقی کا ہے ہی نہیں، یہ تو ترقی سے روکنے کے لیے آتے ہیں امام لگا لگا کے۔ انہیں کیا پتا دنیا کہاں کی کہاں چلی گئی، انہیں اپنی جنت ہی کی پڑ رہی ہے انہیں۔ تو عزیزو یہ بتائیے یہ کہاں کی فکر ہے؟ یہ کربلا کی فکر نہیں ہے۔ مگر یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ دنیا کو دین کی وجہ سے چھوڑتے ہیں تو دنیا بھی ملتی ہے، دین بھی ملتا ہے، لیکن اگر دین کو دنیا کی وجہ سے چھوڑتے ہیں تو نہ رہ کی حکومت ملتی ہے، نہ دین ملتا ہے، نہ دنیا ملتی ہے۔ ہوا یا نہیں؟ آسیہ کو آخرت ملی یا نہیں ملی؟ اور یہ جو کہہ رہا تھا ادھار اور نقد کے مسئلے، تو اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو عزیزو یہ ہے کتنا بڑا مضبوط اعتقاد بتایا جناب آسیہ نے آخرت کے اوپر، سب کچھ چھوڑ دیا پروردگار تیری محبت میں۔ اور اسی حوالے سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا انہوں نے بتائیے کون سی نعمت اپنے پاس رکھی؟ خود بتائیے آپ مجھے، کون سی نعمت ہے جو زینب کے پاس رہ گئی؟ سب کچھ لٹ گیا ظاہراً، یہ لٹا نہیں ہے، یہ سب کچھ بچ گیا ہے۔ اگر دنیا میں رہ کے دنیا ہی استعمال کرتے تو مٹ گیا ہوتا، لیکن جو اپنی اولاد کو، اپنے دین کو، اپنے کاروبار کو اس کے لیے قربان کر دیتے ہیں تو وہ مال مٹتا نہیں ہے، زندہ رہ جاتا ہے۔ یہ آخرت میں سب کچھ مل جاتا ہے ایک انسان کو۔ یہ جناب زینب کبریٰ نے ہر چیز قربان کر کے آپ کو بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب شہزادی کی ولادت ہوئی، سنیے عظمت کس طرح ملتی ہے آدمی کو۔ جب شہزادی اعظم کی ولادت ہوئی تو یہ، اب میرے لفظوں پہ توجہ دیں گے چونکہ وقت میرے پاس کم ہے اور میٹر زیادہ ہے، ایک ایک لفظ پہ توجہ۔ عزت اسلام کے بعد یہ پہلی بیٹی ہے جو علی کے گھر پیدا ہو رہی ہے۔ عزت اسلام کے بعد، پھر لفظوں پہ توجہ دیں، عزت اسلام کے بعد یہ پہلی بیٹی ہے جو گھر میں پیدا ہو رہی ہے جناب زہرا کے۔ مجھے یہ بتائیے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پہلے زینب پھر حسن پھر حسین، ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ یا پہلے حسن پھر زینب پھر حسین، ہو سکتا تھا۔ لیکن کیا کیا قدرت نے؟ پہلے حسن پھر حسین پھر زینب۔
مجھے بتائیے پنجتن مکمل ہو جاتے ہیں زینب سے پہلے یا نہیں؟ فضیلت دے رہا ہوں میں آپ کو کہ جس نے واقعہ کربلا قیامت تک کے لیے بچا لیا، دین اور شریعت کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، آپ کو جینے کا سلیقہ سکھا دیا، ہر انسان کو کفر سے ٹکرانے کی طاقت دے دی، تو یہ تو بتائیے وہ کتنی پاک و پاکیزہ ہے کہ اللہ نے پنجتن کا تکمیلہ پہلے کیا، بعد میں جناب زینب کبریٰ کو پیدا کیا۔ کیوں؟ تاکہ اسے آغوش میں کوئی غیر معصوم نہ کھلا سکے، جو بھی گودی میں لے وہی معصوم ہو، ماں معصومہ، باپ معصوم، بھائی معصوم، نانا معصوم۔ اب بتاؤں زینب کتنی پاک ہے؟ زینب کی پاکیزگی کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ جس کو غیر معصوم ہاتھ نہ لگائے اسے زینب کہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، مجھے آپ انصاف سے بتائیے۔ غیر معصوم ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ اچھا بتائیے، ملک کا درجہ زیادہ ہے یا اماموں کا؟ اماموں کا بالکل یقینی ہے۔ اب سنیے دوسری فضیلت، جب حسین ابن علی پیدا ہوں تو جھولا جھلانے کے لیے عرش سے ملک آئے یا نہیں آئے؟ مگر جب زینب پیدا ہوں تو جھولا جھلانے کے لیے ملک نہیں، کبھی حسن جھولا جھلائیں کبھی حسین جھولا جھلائیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو جناب زینب کو تیار کیا جا رہا ہے اتنی پاکیزگی کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ اسے دین کی خاطر اپنی چادر دینی ہے، تو بچپن ہی سے اس کی پاکیزگی کو اور حیا کو اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ مجبوری میں کبھی بے ردا ہو جائے تو خبردار اس کی عزت پہ، اس کے وقار پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ ہم بچپن سے اسے اتنی پاکیزہ بنا رہے ہیں، خدا کی اب چادر چھن گئی ہے تو اسے معذاللہ ذلیل نہ سمجھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی پاکیزگی شروع ہی سے بتائی جا رہی ہے لوگوں کو۔ اس کی پاکیزگی، شہزادی کی پاکیزگی کب سے بتائی جا رہی ہے؟ شروع سے بتائی جا رہی ہے۔ اگر چادر چھین لی ہے تو زینب ردا کی محتاج نہیں ہے۔ ایک ردا چھیننا تمہارا کام ہے، ردا چھنوا کے قیامت تک کی خواتین کو ردا اڑوا دینا یہ زینب کا کام ہے۔ صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد پر۔ بے پردگی سے عظمت زینب نہیں گھٹی، کعبہ غلاف کعبہ کا محتاج تو نہیں۔ کیا عجیب و غریب شعر کہہ دیا شاعر نے، بے پردگی سے عظمت زینب نہیں گھٹی، کعبہ غلاف کعبہ کا محتاج تو نہیں، غلاف چڑھائیے کعبہ کعبہ ہے۔ اسی طرح چادر چھین لیجئے، دے دیجئے، زینب کی حیا، زینب کی حیا ہے۔ اس کو تمہارے اندر بے پردہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اسی وجہ سے وہاں سے اس کی پاکیزگی کو بتایا جا رہا ہے۔ تو غیر معصوم نے ہاتھ نہیں لگایا، ایک صفت۔ دوسری صفت، اس کو جھولا جھلانے کے لیے ملک نہیں آیا، اماموں نے جھولا جھلایا۔ تیسری صفت، اس کا نام اللہ نے کسی مخلوق سے نہیں رکھوایا۔ نہیں، اس بی بی کا نام اللہ نے کسی مخلوق سے نہیں رکھوایا۔ پڑھیے آپ روایت، جب شہزادی کی ولادت ہوئی 3 دن ہو گئے، نبی باہر تشریف لے گئے ہیں، آتے نہیں ہیں۔
اب جو آئے تیسرے دن چونکہ سفر پہ تھے تو انہیں بشارت دی گئی کہ آپ کے یہاں نواسی پیدا ہوئی ہے، جناب زہرا کے یہاں ایک خاتون بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو یہ پہلی بیٹی ہے نا گھر میں۔ ایک مرتبہ رسول اسلام آئے اور آغوش میں لے لیا۔ بس میں یہاں آپ کو انصاف سے روکنا چاہتا ہوں، اور بڑی عجیب و غریب بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو زندگی بھر دعائیں دیں گے۔ آپ یہ بتائیے جب آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو کس سے نام رکھواتے ہیں؟ کہا ایک اچھے عالم دین سے۔ عالم دین تو اور بھی ہوتے ہیں لیکن اچھا تلاش کرتے ہیں عالم دین میں بھی آپ، جو آپ کی نظر میں اچھا ہو۔ ضروری نہیں ہے سارے اچھے ہوں آپ کی نظر میں، تو جو اچھا ہو سب سے اسے تلاش کر کے لاتے ہیں آپ۔ اب وہ نام رکھ دیتا ہے آپ کے بچے کا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کے مراجع کرام نام رکھے بھائی۔ ارے آپ نہیں جانتے ان کا نام فلاں مجتہد نے رکھا تھا۔ اچھا چلیے، اس میں اثر کتنا آیا؟ انہوں نے عالم حسین نام رکھا ان کا، اور یہ ایسا پڑھا کہ ہر امتحان میں فیل۔ اس نے زندگی میں کبھی پاس نہیں ہو کے دیا، ماں باپ کو اس نے رگڑ دیے بالکل، مگر یہ کبھی پاس نہیں ہوا۔ نام آپ نے کیا رکھا تھا اس کا؟ عالم حسین۔ کس نے؟ عالم دین نے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ رکھ دیجئے کسی کا شجاع، اب وہ میرے خیال میں پورے قبیلے میں سب سے بڑے بزدل وہی ہیں۔ تو کیوں ہوا؟ دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو مثال دی تاکہ آپ میری طرف جڑ جائیں اور میری طرف توجہ دیں۔ یہ بتائیے کوئی نام رکھنے والے میں عیب تھا بیچارے میں؟ آپ نے تو اچھا تلاش کیا تھا۔ اچھا اس کی غلطی بھی نہیں ہے، اس نے نام اچھا رکھا، یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ کی تربیت صحیح نہیں ہے، ورنہ نام میں تھوڑی کوئی کمی ہے بھائی۔ نام تو اس نے بڑا اچھا رکھا، مگر چونکہ اس عالم کے پاس علم غیب نہیں تھا اور اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ بچہ بنے گا کیا، تو اس نے حسن ظن کی بنیاد پر نام رکھا اچھا والا۔ اب یہ خراب نکل جائے تو اس کا کوئی دخل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ اگر علم غیب ہوتا تو وہ نام کبھی ایسا نہ رکھتا۔ تو عزیزو آپ سمجھے کہ جس کے پاس علم غیب ہو وہ نام رکھتا ہے پوری زندگی کا مطالعہ کر کے۔ عالم کے پاس علم غیب نہیں ہے لہذا اسے نہیں پتا کہ یہ بنے گا کیا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، کسی کا نام مجتہد نے رکھ دیا بڑا باشرف ہے، کسی کا نام صحابی نے رکھ دیا بڑا باشرف ہے، کسی کا نام امام کے خاص صحابی نے رکھ دیا بڑا باشرف ہے، کسی کا نام امام نے رکھ دیا بہت بڑا باشرف ہے، کسی کا نام نبی نے رکھ دیا۔ ارے یہ تو دیکھیے کتنا خوش نصیب ہے، اس کا نام نبی نے۔ اچھا جس کا نام نبی رکھ دے تو جیسا نام رکھیں گے ویسا ہی آدمی نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ہے علم غیب۔ ہمارے یہاں ہماری زندگی میں اور معصومانہ زندگی میں فرق یہ ہے کہ ہمارے نام الگ ہوتے ہیں، شخصیت الگ ہوتی ہے۔ معصومانہ زندگی میں جیسا نام ویسی ہی، اگر کوئی حسن ہے تو اس کی زندگی حسن سے بھری ہوئی ہے، اگر کوئی صادق ہے تو اس کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اگر کوئی رضا ہے تو اس کی زندگی میں اللہ کی خلاف ورزی نہیں ہے، اگر کوئی باقر ہے تو اس میں جہالت کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، تو اگر کوئی تقی نقی ہے تو تقوی کے خلاف ان کے یہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام مطابق جیسا نام ایسی شخصیت، سمجھ رہے ہیں؟ یا نبی نے رکھے ہیں یا خدا نے رکھے ہیں، دونوں کے پاس علم غیب ہے۔ اب آئیے اس بچی کا نام رکھا کس نے؟ سنیے بڑی عجیب و غریب بات آ رہی ہے کہ جس نے آپ کی عزاداری دی آپ کو،
جس نے پوری حسینیت کو بچایا، اس کا کردار کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے؟ مجھے آپ انصاف سے بتائیے، امام حسین بہت بڑے عالم ہیں بچپن سے یا نہیں ہیں؟ ارے جمانہ نے جنت کے سردار ہیں، جنت کے مالک شروع ہی سے ہیں، کوئی بوڑھے ہو کے تو نہیں ہوئے ہیں، وہ تو ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل، پہلے ہی اعلان کر دیا۔ اچھا چلیے، ان کے بھی علم میں کوئی کم، اگر حسین رکھ دیتے نام تو کیا بات تھی؟ نہیں رکھا۔ حسن رکھ دیتے، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، انہوں نے بھی رکھا۔ ماں سے بڑا ہے کوئی دنیا میں؟ زینب کی ماں سے بڑا دنیا میں کوئی ہے؟ نہیں ہے، وہ نام رکھ دیتی۔ اچھا علی، کہ جس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے، انہوں نے بھی نام نہیں رکھا۔ یہ نام نہیں رکھا جا رہا، تہذیب سکھائی جا رہی ہے سب کو، یہ تہذیب سکھائی جا رہی ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کو کہ چونکہ جب بڑا موجود ہو تو چھوٹے کو بولنا نہیں چاہیے۔ حسین کے پاس علم بہت ہے، لیکن امام حسن بڑے ہیں، وہ موجود ہے۔ امام حسن کے پاس بہت علم ہے، لیکن ماں فاطمہ بڑی ہیں علم میں، لہذا انہوں نے بھی نہیں رکھا۔ شہزادی نام رکھ سکتی ہیں، مگر علی جیسا امام موجود ہے، انہوں نے ان کے احترام میں نہیں رکھا۔ علی سب سے بڑے عالم ہیں، لیکن رسول ان سے بڑے ہیں۔ تو دیکھیے احترام کس طرح چل رہا ہے، ایک دوسرے کے احترام میں نام نہیں رکھتے۔ رسول نے آ کے یہی پوچھا، حسن نے کیوں نہ رکھا، حسین نے کیوں نہ رکھا، تم نے کیوں نہ رکھا؟ علی تم رکھ دیتے۔ یا رسول اللہ، جب مجھ سے بڑے آپ ہیں تو میں نام کیوں رکھتا؟ بھائی ایک مرتبہ آواز نبی آتی ہے کہ پھر مجھ سے بھی بڑا کوئی ہے۔ تہذیب دیکھیے اہل بیت کے گھر کی۔ آج کل کو ہمارا گھر کا جو شیعان حیدر کرار ہے، ان کا چھوٹا سا بچہ بڑے بھائی اور باپ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولنے لگا ہے۔ یہ وجہ یہی ہے کہ ہم اہل بیت کے در سے بہت دور ہو گئے۔ سنیے، مجھ سے بھی بڑا کوئی ہے۔ ابھی آغوش میں لیے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ فنزل جبرائیل نازل ہوئے، ان اللہ یقرئک السلام، اے رسول خدا آپ کو اللہ نے سلام کہلوایا ہے۔ فسماہ اللہ زینبا، اللہ نے اس بچی کا نام زینب رکھا۔ سنیے میری طرف متوجہ رہی، کیا؟ فسماہ اللہ زینبا، اللہ نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے ملک؟ فَكَتَبْنَاهَا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ، قربان ہو جائیے روایت کے اوپر۔ عظمت پہچانیے بی بی کی عظمت۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر میں آسیہ کے ذریعے پہچان نہ کراؤں تو ایسے ہی ہے جیسے چھوٹے بچے کو بی اے کی کلاس میں بٹھا دوں، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دیکھیے ذہنوں میں نہیں آتی ہیں زینب کبریٰ، اگر ذہنوں میں آ جائیں تو زینب زینب نہ رہے۔ کیا؟ فَكَتَبْنَاهَا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ، ہم نے اس بچی کا نام یا رسول اللہ زینب پہلے سے لوح محفوظ پر لکھ رکھا تھا۔ میری طرف متوجہ ہیں؟ کہاں لکھا ہوا تھا؟ لوح محفوظ پر۔ اب ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے، قرآن مجید میں دو آیتیں ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ایک ہوتا ہے انزال، عربی گرامر، چونکہ آپ کو سمجھانا آسان ہے، میں بھی چھوٹا موٹا ٹیچر ہوں، سمجھا لے جاؤں گا، اتنا مجھے اپنے اوپر بھروسہ ہے۔ ایک ہے انزال، ایک ہے تنزیل، دونوں عربی کے لفظ ہیں یا نہیں؟ انزال اور تنزیل۔ انزال کا مطلب ہے ایک دم سے نازل ہونا، تنزیل کا مطلب ہے درجہ بدرجہ نازل ہونا، اسٹیج بائی اسٹیج، اسے کہتے ہیں تنزیل۔ قرآن مجید میں دونوں لفظ استعمال ہے قرآن کے لیے۔ ایک جگہ قرآن یہ کہتا ہے
اپنے لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اچھا یہ بتائیے انصاف سے یہ ایک رات میں نازل ہوا ہے؟ قرآن ایک رات میں نازل ہوا ہے؟ نہیں، بلکہ کیا انہوں نے انگوٹھی دی تو آیا ولایت نازل ہوئی، یہ مباہلے میں گئے تو آیا مباہلہ نازل ہوئی، انہوں نے یتیم و اسیر کو کھلایا تو سورہ دہر نازل ہوا، یہ چادر میں سب جمع ہو گئے تو آیا تطہیر کا نزول ہوا، یہ میدان جنگ میں قدم جما کے لڑے۔ تو بتائیے قرآن جو ہے ایک ساتھ تو نازل نہیں ہوا نا، بلکہ آج ایک آیت، کل دوسری آیت، پھر کچھ دنوں کے بعد تیسری آیت، اس طرح 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو قرآن میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اسے کافی عرصے میں نازل کیا، اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اسے ایک رات میں نازل کیا، تو مسئلہ کیسے حل ہو؟ یہ تو غلط ہو گیا نا، ایک تو کہہ رہے ایک دم نازل کیا قرآن کو، ایک کہہ رہے نہیں الگ الگ زمانے میں، الگ الگ پیریڈ میں۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جو ایک رات میں قرآن نازل ہوا ہے وہ ہے لوح محفوظ پر۔ لیلۃ القدر میں جو نازل ہوا قرآن وہ زمین پہ نہیں، وہ کہاں نازل ہوا؟ لیلۃ القدر۔ آسان کرتا ہوں عبارت کو، جو قرآن اہل بیت کو ملا وہ ایک رات میں نازل ہوا، جو قرآن امت کو ملا وہ 23 سال میں نازل ہوا۔ اب تو سمجھ گئے آپ؟ تو وہ جو ایک رات میں نازل ہوا تھا وہ لوح محفوظ پر۔ اب آیت کو ملائیے ادھر سے، اتنا بڑا مقدمہ یہ بات سمجھانے کے لیے تھا، اس میں کیا ہے؟ فَكَتَبْنَاهَا فِي اللَّوحِ الْمَحْفُوظ، ہم نے اس بچی کا نام زینب لکھا لوح محفوظ پہ۔ لکھا ہوا کیا تھا؟ قرآن۔ لوح محفوظ پر پہلے لکھا ہوا تھا کیا؟ قرآن۔ جہاں قرآن لکھا وہیں لکھا لفظ، سمجھتے ہیں کچھ فضیلت کیا ہے؟ انسان کا ذہن پھٹ جائے، درک نہیں کر سکتا۔ آپ یہ بتائیے کسی نجی جگہ پہ قرآن کو رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ لوح محفوظ کتنا پاک ہوگا؟ تو اب میں کہوں جملہ، جتنی پاکیزہ جگہ قرآن کو چاہیے اتنی ہی پاکیزہ جگہ زینب کو چاہیے۔ یہ قرآن بھی لوح محفوظ پر، زینب بھی لوح محفوظ پر، دونوں ایک جگہ ساتھ رہے، قرآن بھی لفظ زینب بھی، بچوں کے وہاں سے ساتھ آ رہے تھے۔ زینب نے کہا قرآن تجھے مٹانے والوں کو مٹا دوں گی، تجھے جلانے والوں کو جلا دوں گی، مگر قیامت تک تو زندہ رہے گا، تیرا نام زندہ رہے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اب بتائیے کتنی پاکیزہ ہے زینب کہ جہاں اللہ نے قرآن کو رکھا وہیں رکھا لفظ زینب کو۔ چلیے لے لیا ہوش میں، نام کیا رکھ دیا؟ زینب۔ زینب کے 3 معنی ہیں۔ کتنے معنی ہیں؟ 3۔ سنیے، جو آج نہیں آئے ہیں وہ اس ہدیے سے محروم رہیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں ایک ایک جوان سے، جس کا آپ ماتم کرتے ہیں حسین زینب، تو آپ کو یہ تو پتا ہو کیا معنی ہے۔ زینب کے ڈکشنریوں میں 3 معنی ہیں۔ یا تو یہ لفظ مرکب ہے، مرکب سمجھتے ہیں آپ؟ ترکیب دیا ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ یا یہ لفظ مرکب نہیں ہے، مستقل ایک لفظ ہے۔ پہلے معنی لفظ زینب کے لسان العرب جو ڈکشنری ہے اس میں ملیں گے آپ کو کیا؟ اسم شجرتن حسن المنظر طیب الرائحہ۔ زینب ایک ایسے درخت کو کہتے ہیں کہ جو دیکھنے میں اتنا خوبصورت ہو کہ جس سے بہتر کوئی درخت نہ ہو، اور اس درخت کی خوشبو اتنی عظیم ہو
کہ پوری دنیا کے عطر و عنبر اکٹھے ہو جائیں تو اس کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی زینب ایک ایسا درخت کہ نہ دیکھنے میں اس سے اچھا درخت ہو اور نہ اس کی خوشبو دنیا میں جتنی بھی خوشبویں ہیں اس کی خوشبو سب سے اعلی ہو. تو یہ ہے یعنی کیا؟ جو مہکا دے گلستان کو، جو گلستان کو مہکا دے. لیکن دنیا کی خوشبو دی ہوئی اللہ کی ہے. پھولوں کی خوشبو میں ہر طرح کا پھول ایک گلستان کو مہکاتا ہے، لیکن زینب اس خوشبو کا نام ہے کہ گلستان شریعت کو اس نے مہکایا، گلستان دین کو اس نے مہکایا، گلستان قرآن کو اس نے مہکایا، گلستان انبیاء کو اس نے مہکایا، اور ایسا مہکایا کہ قیامت تک اس کی خوشبو سلامت رہے گی. یہ جو لفظ شجر ہے، شجر عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ میاں آپ کوئی انڈیا پاکستان میں تھوڑی ہیں کہ وہاں آپ کو لغت دیکھنی پڑے. یہاں تو ماشاءاللہ آپ تو ماہر ہیں عربی کے. تو شجر کسے کہتے ہیں؟ درخت کو. یہ جو لفظ شجر ہے یہ قرآن مجید میں اور حدیثوں میں چھوٹے موٹے کے لیے نہیں بولا جاتا. اب میں بتاؤں، کائنات میں سب سے بڑے دو ہی آدمی ہیں، ایک کا نام ہے علی اور ایک کا نام ہے نبی. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، تو ان سے تو بڑا کوئی نہیں ہے. کیا نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ انا شجرتن، میں ایک درخت ہوں. علی اس کی شاخیں ہیں، فاطمہ اس کی جڑ ہے، حسن و حسین اس کے پھول ہیں، پتے ہمارے شیعہ ہیں. یہ جتنے بھی پتے ہیں یہ ہمارے شیعہ ہیں. تو عزیزو یہ بتائیے، اگر درختوں سے پتے الگ ہو جائیں تو ان کی حیات ہے؟ کیا ہو جائے گا؟ سوکھ جائیں گے، پیلے ہو جائیں گے، اور پھر ایک طوفان آئے گا اڑا کے کہیں کا کہیں لے جائے گا. تو تمہاری حیات اس وقت تک ہے جب تک کہ تم ان کی سیرت پر عمل پیرا رہو، اور جہاں ان سے ہٹے تو پھر آپ کو زندگی ملنے والی نہیں ہے. لیکن اگر انہی کے ساتھ رہے تو ہو سکتا ہے قبر کے اندر ہوں مگر زندہ ہوں، اور اگر ان کے نہیں ہو تو چاہے قبر سے باہر ہی کیوں نہ ہو تمہیں زندہ کہنے کا کوئی حق نہیں. صحیح ہے. پھر انا و علی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں. تو درخت کا لفظ پتہ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ جو بہت عظیم ہو. تو پہلے معنی یاد رکھیے، ایسا درخت جس کا مقابل کوئی نہ ہو، جس کی خوشبو سے اچھی کسی کی خوشبو نہ ہو. دوسرے معنی زینب کے، زینب بنا ہے زنیبا سے. زنیبا کے معنی ہے سمینا. سمینا یعنی موٹاپا. اب یہ جو لفظ موٹاپا ہے سمینا عربی کا، اسے جب آپ منسوب کریں گے دوسرے لفظ کی طرف تو یہ معنی چینج کر دے گا. مثلا سمین الحجر، پتھر بہت زیادہ سخت ہے. صحیح. سمن النبات، یہ جو گھاس ہے اس پہ ٹہنیاں اور پھل بہت زیادہ ہیں. جب اس سمن کو رجل کے ساتھ استعمال، سمن الرجل یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کی عقل سے بڑی کسی کی عقل نہیں ہے. جب لفظ رجل کے ساتھ استعمال ہوگا تو ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ جس کی عقل سے بڑی کسی کی عقل نہ ہو. تو زینب کے معنی کیا ہوئے؟ جس کی عقل سے بہتر کسی کی عقل نہ ہو. اسی وجہ سے جب القاب پڑھیں گے شہزادی کے تو ملے گا عقیل بنی ہاشم. بنی ہاشم میں آپ کو کوئی بے وقوف نہیں ملے گا. بتائیے پوری انصاف سے آپ. مگر عباس عاقل، حسین عاقل، علی عاقل، نبی عاقل،
ابو طالب عاقل، عبد المطلب عاقل، جناب زہرا عاقل، خدیجہ عاقل، سارے کے سارے تو عاقل ہیں، مگر ان عاقلوں میں بھی جو عقیلہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ۔ دو معنی، تیسرے معنی سنیے، یہاں سب کی عقل بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے ابن عباس کہتا ہے کہ 5 سال کی عمر میں ماں نے جو خطبہ دیا تھا پورا کا پورا حفظ کر دیا شہزادی نے۔ 5 سال کی عمر میں ماں کا خطبہ، ایک راوی خطبہ فدق کی شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، تو 5 سال کی عمر کا بچہ ہوتا کتنا ہے؟ اسی وجہ سے ابن عباس جب بھی روایت کرتا ہے حدثتنا عقیلتنا، ہمارے خاندان کی عقیلہ نے یہ بات کہی۔ پہچانا آپ نے؟ تو کتنے معنی ہو گئے ہیں؟ 2۔ تیسرے معنی زینب کے، اصل میں یہ 2 لفظ ہیں، اب عربی زبان میں کہتے ہیں باپ کو اور زین کہتے ہیں زینت کو۔ زینو اب، باپ کی، باپ کون ہے؟ علی۔ کوئی بھی مخلوق، توجہ چاہتا ہوں میں، یہ نقطہ آپ نے سنا ہوگا لیکن جس تحلیل سے میں بیان کر رہا ہوں کہیں نہیں سنا ہوگا، سن یہ دعویٰ کر رہا ہوں میں، کوئی بھی انسان زینب نام رکھ بھی نہیں سکتا تھا، اللہ کے علاوہ کوئی بندہ نام زینب نہیں رکھ سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب کے معنی ہے باپ کی زینت، باپ ہے علی۔ کسی مخلوق کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو علی کے فضائل کا احاطہ کر سکے۔ بتاؤ کس کے اندر طاقت ہے؟ حتیٰ کہ نبی بھی درک نہیں کر سکتے، دوسرے انبیاء، ورنہ نبی یہ نہ کہتے اے علی تمہیں نہیں پہچانا کسی نے مگر یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا، ہے یا نہیں؟ تو بتائیے، باپ کی زینت تو نام سے پہلے ضروری یہ ہے کہ پہلے باپ کی پوری زندگی سامنے ہو، اور باپ کی پوری زندگی کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے کوئی؟ بھائی علی کی زندگی کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، مگر خدا، اسی وجہ سے بندے نے نام نہیں رکھا، خدا نے نام رکھا، اس لیے کہ زینب کے معنی ہے باپ کی زینت۔ اب میں آپ کو بتاؤں، پوری مخلوقات کی زینت کو کہتے ہیں انسان، انسان کی زینت ہے اسلام، اسلام کی زینت ہے ایمان، ایمان کی زینت ہے شیعت، شیعت کی زینت ہے نماز، نماز کی زینت ہے سجدہ، سجدوں کی زینت ہے علی، علی کی زینت ہے زینب۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ بتائیے آپ حساب سے کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ پوری دنیا میں صرف 2 بیویاں ایسی ہیں، اسے کہا گیا باپ کی زینت، اسے کہا ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ نہ یہ لقب ماں کے علاوہ کسی کو ملا اور نہ یہ نام بیٹی کے علاوہ اس معنی میں، ورنہ زینب تو بہت ہوئی ہیں لیکن اس معنی میں کسی کو نہیں ملا جو اپنے باپ کی زینت بن جائے۔ عزیزو، اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ جو علی کی بھی زینت بن جائے، علی جیسے امام کی زینت بن جائے۔
تو یہ 3 معنی جناب زینب تھے. کل کا موضوع یہاں سے آگے بڑھے گا کہ شہزادی کی اور فضیلتیں کیا کیا ہیں. اور میں چھوڑ رہا ہوں آپ کے سوال, آپ دیکھ کے آئیے گا. جب اتنی فضیلتوں کی مالک ہیں, اتنی فضیلتوں کی مالک ہیں, تو جو حدیث قصہ آپ روز پڑھتے ہیں اس میں کیوں نہیں ہے؟ سوال ہے یا نہیں؟ کہ ایسا تو نہیں کہ گھر سے باہر ہیں. اچھا, اگر اللہ کو داخل کرنا ہوتا تو چاہے گھر سے باہر ہی کیوں نہ ہو, اس لیے کہ جنہیں جنہیں داخل کرنا تھا وہ گھر سے باہر ہی تھے. سمجھ رہے؟ آئے یا نہیں آئے؟ تو کیا, ورنہ سینہ وہی, غذا وہی, شیر وہی, گھر وہی, گود وہی, خاندان وہی, قبیلہ وہی, شرف وہی, پھر کیا وجہ ہے کہ حدیث قصہ میں نہیں آ رہی ہیں؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ اور انشاءاللہ اس سوال کو ہم کل حل کریں گے. چونکہ وقت نہیں رہا ہے تو زینب کے 3 معنی. باپ کی زینت, جس طرح مصائب و آلام میں کبھی باپ نہیں گھبرایا, اسی طرح مصائب و آلام میں کبھی زینب نہیں گھبرائی. کسی جگہ دکھا دیجئے مجھے کہ زینب گھبرائی ہوں. کہیں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین بچانا ان کے گھر کی میراث تھا. مگر ہاں عزیزو, منہال آتا ہے امام کی خدمت میں اور آ کے کہتا ہے مولا کب تک روئیے گا, شہادت تو آپ کی میراث ہے. بس جیسے ہی امام سجاد سے یہ جملہ کہا تو امام نے ایک جملہ کہا کہ منہال, یعقوب کا ایک بیٹا دنیا سے خالی غائب ہو گیا تھا, آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا یعقوب کا ایک بیٹا, تو اتنا روئے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی. لیکن منہال جس کے 18 یوسف کربلا کے میدان میں جلتی ہوئی زمین پر پڑے ہوئے. ایک مرتبہ منہال آگے بڑھ کے مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. بس جملہ سنیے, میرا مولا تڑپ کے کہتا ہے منہال تو نے انصاف نہیں کیا. ارے شہادت تو ہماری میراث ہے, لیکن ماں بہنوں کا بازار میں بے پردہ پھرنا یہ تو ہماری میراث نہیں ہے. منہال تجھے وہ منظر کیسے بتاؤں کہ جو میں نے ان آنکھوں سے دیکھے. سب سے زیادہ روتے ہیں اسی بات کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ جب کوفہ آیا اور علی کی بیٹی کہتی ہے بیٹا سجاد کس منہ سے جاؤں, کیسے داخل ہوں اس کوفے میں. اے سجاد یہی کوفہ ہے جس میں میں شہزادی بن کے آئی تھی. اے سجاد میں یہاں درس دیا کرتی تھی, یہاں ہمارا گھر تھا, 4000 عورتیں میرے درس میں آیا کرتی تھی. اور آج زینب اسی کوفے میں بیریداری. کیا انقلاب ہے, کیا انقلاب ہے. بازی تو جلدی جلدی 2 منٹ کا مصائب ہے, لیکن خوب روئیں گے دہاڑے مار مار کے, چونکہ یہ ایام 40 ہے. ایک مرتبہ جب کوفے کے بازار میں پہنچی علی کی بیٹی تو کیا دیکھا, ہجوم ہی ہجوم ہے, عورتیں ہی عورتیں ہیں, بچے ہی بچے ہیں, سب لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں. ایک مرتبہ علی کی بیٹی اٹھی, خطبہ دینا شروع کیا. جیسے خطبہ دینا شروع کیا, علی کا ایک صحابی ہے عبداللہ ابن عفیف یزدی, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا. چلتے چلتے قدم رک گئے. بیٹی سے کہتا ہے بیٹی کیا قیامت آ گئی. کہا بابا کیا بات ہے. کہا نہیں بیٹی لگتا ہے قیامت آ گئی. بابا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. کہا بیٹی یہ تو بتا یہ تقریر کون کر رہا ہے. کہا بابا کوئی تقریر کر رہا ہوگا, آپ کو تقریر کرنے والے سے کیا کام ہے. کہا نہیں بیٹی پوچھ کے آ, اس لیے کہ مجھے لگتا ہے قیامت آ گئی. کہا کیوں بابا.
کہا بیٹی اس کی آواز میرے مولا علی کی آواز سے ملتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے علی تقریر کر رہے ہو، لیکن میرا مولا شہید ہو چکا ہے، قیامت سے پہلے اس کی آواز سننے کی کوئی امید نہیں ہے۔ بچی چلی ایک مرتبہ جا کے پوچھتی ہے، اے بھائی یہ بتاؤ یہ تقریر کون کر رہا ہے؟ کہا اگر تجھے پوچھنا ہے تو جا کے اس سے پوچھ جو عابد بیمار، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار، تو بچی سجاد کے پاس پہنچی، اے بھائی ارے میرا بابا علی کا صحابی ہے، یہ بتا دے یہ تقریر کون کر رہا ہے؟ جیسے ہی سن کے کہا بیٹی ارے تجھے تقریر کرنے والے سے کیا مطلب ہے؟ کہا نہیں میرے بابا نے پوچھا ہے، میرا بابا علی کے ساتھ رہا ہوا ہے۔ جیسے یہ بات کہی، ارے سجاد کی مصیبت تو دیکھیے، کس منہ سے کہے پھوپھی زینب تقریر کر رہی ہے، علی کی بیٹی تقریر کر رہی ہے، گردن جھکا کے کہا جا کے کہہ دینا قیامت آ گئی، علی تو نہیں، علی کی بڑی بیٹی۔ سنیے عزیزوں، علی کی بڑی بیٹی زینب تقریر کر رہی ہے، بچی جانتی تھی اہل بیت کے گھر کو، اے بھائی ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ حسین کہاں گئے؟ عباس کہاں گئے؟ علی اکبر کہاں گئے؟ کہا دیکھ وہ نوکے نیزہ پہ بابا کا سر ہے، وہ گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر ہے، وہ علی اکبر کا سر ہے، میں تیرا چوتھا امام۔ بچی ایک مرتبہ دوڑی باپ کے قریب گئی، کہا بابا واقعی قیامت آ گئی۔ ایک مرتبہ باپ کہتا ہے بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا سنیے جملہ سنیے، بابا علی تو نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب تقریر کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، بچی کے منہ پہ رکھا، مجمع عام میں زینب کا نام نہ لے۔ سنیے اے بیٹی، مجمع عام میں زینب کا نام نہ لینا۔ جیسے یہ بات کہی، اے بابا نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں، کچھ تو نہ پوچھا، ایک بات پوچھی، ارے جس کے غازی موجود ہو، جس کے ابا جیسا بھائی ہو۔ کہا بابا سب ساتھ آئے ہیں۔ باپ تڑپ گیا، پھر زینب کیوں تقریر کر رہی ہے؟ اے بابا فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، حسین کا سر بھی نیزے پر، اکبر کا سر بھی نیزے پر۔ بابا سنو، عباس کا سر نیزے پر نہیں، اس لیے کہ جب بھی ظالم نیزے پر بلند کرتے تھے سر زمین پر گر جاتا تھا۔ ارے عباس کس طرح دیکھے، عباس کس طرح دیکھے زینب کی طرح۔ ایک مرتبہ جب بچی نے بتایا، بچی سے کہتا ہے عبداللہ ابن عفیف زدی میری لاڈلی مجھے صاف سی جگہ بتا دو۔ سنیے خوب روئیں گے، مجھے صاف سی جگہ بتا دو۔ کہا بابا کیوں؟ کہا بیٹی ایک آگ جنگ صفین میں چلی گئی، ایک آگ جنگ جمل میں چلی گئی تھی، جب سے میری آنکھوں کی بینائی گئی روز نماز میں اللہ سے شکایت کرتا تھا، اے پروردگار تو نے میری بینائی کیوں لے لی؟ ہر روز صبح شام جب بھی نماز پڑھتا تھا اللہ سے شکوہ کرتا تھا، اے پروردگار میری بینائی کیوں لے لی، میری بینائی کیوں لے لی؟ میں
میں سجدہ شکر کرنا چاہتا ہوں. اے بابا سجدہ شکر تو خوشی کے موقع پہ کیا جاتا ہے, آپ تو چاہنے والے ہیں. کہا نہیں بیٹی, شکر خدا کرنا چاہتا ہوں. معبود آج کے بعد شکایت نہیں کروں گا, تیرا شکریہ, تو نے میری آنکھیں لے لی. اگر آج میری آنکھیں ہوتی علی کی بیٹی کا سر ہوتا, میری نظریں ہوتی, میں کہوں گا عبداللہ ارے تم تو چاہنے والے ہو شرابیوں کا مجمع, علی کی بیٹی. سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا, پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. معبود ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. پرچم اسلام کو سر بلندی عنایت فرما. معبود جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے پروردگار الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا تمام مسلمانوں میں اتحاد عنایت فرما. معبود موجودہ حکومت اور حکمراں کی حفاظت فرما. اے پروردگار اب زیادہ امتحان نہ لے, امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, تعجیل فرما. ایک مومن کا انتقال ہو گیا, اس کے لیے نماز وحشت کی درخواست ہے, لہذا آپ تمام حضرات جیسے ہی وقت ملے اس کے لیے نماز وحشت پڑھیں. مومنین کے لیے 3 دفعہ صلوات پڑھیں. اللہ اللہ 5 دفعہ اس آیت کا ورد کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, زور سے. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاہ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا, پھر 3 دفعہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل اللہ. مصائب کے وقت اور مصائب کے بعد بہترین قبولیت دعا کا وقت ہے, اس لیے کہ اس میں بیبیاں, اہل بیت اطہار, انبیاء, ملائکہ سب حاضر ہوتے ہیں, لہذا آپ لوگ اس وقت دعا کیا کریں. تو ہم جو اس آیت, پروردگار تجھے اس آیت کا واسطہ, تجھے تیرے کلام کا واسطہ, تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ, اہل بیت کے تقدس کا واسطہ, ان کی عصمت کا واسطہ, ان کی مظلومیت کا واسطہ, جو بھی مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ عنایت فرما. پروردگار جو لوگ بھی کسی مریض کو جانتے ہیں وہ شیعہ حیدر کرار ہیں, پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگار جو مر چکے ہیں ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما, جو زندہ ہیں انہیں عمل خیر کی توفیق عنایت فرما.
پروردگار پھر ہم دست بدعا ہیں کہ اس سال کا چہلم ہم منا رہے ہیں، لیکن جب آئندہ سال ہو تو وقت کا امام سامنے ہو، اس کے پرچم کے نیچے ہم سب جمع ہوں اور وہ مصائب بیان کر رہا ہو اور ہم سب سماعت کر رہے ہوں۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ پھر اپنے امام کو یاد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاں وحافظا، زور سے، وقائدا وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ ماتم حسین۔